السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، وقال الله تبارك وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وقال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی مبارک رات میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کی رات میں اور جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے یہاں پر ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، علماء جانتے ہیں جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن دونوں کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گھنٹے میں اللہ رب العالمین 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ تو جمعہ کے دن رات میں 24 گھنٹے ہوئے، اللہ رب العالمین دن رات کے 24 گھنٹے میں 1,44,00,000 یعنی 44 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں اور جنت کا داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کی رات میں اور جمعہ کے دن میں جتنا ہو سکے نیک اعمال کثرت سے کرتے رہو، اس لیے کہ جمعہ کے دن رات میں کیے جانے والے نیک اعمال کا اجر باقی دنوں کے مقابلے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن یا جمعہ کے رات کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہیں، اور جمعہ کی رات دن کی 1 تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو جمعہ کی رات جمعہ کے دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور زندگی کی ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم مسجد میں آئے، چل کر آئے، اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، میرا کوئی امتی اپنی دکان سے یا اپنے گھر سے چل کر مسجد کی طرف جاتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان، اللہ رب العالمین ہر قدم کے بدلے میں اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہر قدم کے بدلے میں اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے چلے جاتے ہیں، اور ہر قدم کے بدلے میں اللہ پاک درجات کو بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور حدیث کے بیان کرنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان بنتے ہیں۔ بلکہ حدیث شریف میں لکھا ہے، حدیث شریف کے الفاظ، اللہ کے گھر میں آنے والا گویا ایسا ہے جیسا کہ وہ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہے، اور اللہ کے لیے یعنی میزبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کریں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی مسجد میں آ جاتا ہے کچھ بھی عمل نہیں کرتا، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ درود شریف پڑھتا ہے، نہ استغفار پڑھتا ہے، صرف خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، یعنی دنیا کی باتیں نہیں کرتا بلکہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، اللہ رب العالمین کی معصوم جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جب کوئی بندہ مسجد میں آ جاتا ہے، مسجد میں آنے کے بعد
وہ دنیا کی باتوں میں مصروف ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے فرشتے اس سے کہتے اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے ولی، حدیث شریف کے الفاظ کے اللہ کے ولی خاموش ہو جا، اللہ تیری مغفرت کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں تجھ پر نازل ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود پہلی مرتبہ فرشتے نے کہا اللہ کے ولی خاموش ہو جا، اللہ تیری مغفرت کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں تجھ پر نازل ہو رہی ہیں، اس کے باوجود وہ خاموش نہیں ہوتا۔ دوسری مرتبہ فرشتہ کہتا ہے ارے دنیا کی باتیں بند کر دے، خاموش ہو جا، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ فرماتے مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ اب دوسری مرتبہ فرشتے نے کہا اللہ کے ولی، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اللہ تجھ پر رحمتیں نازل کرتا ہے، تیری مغفرت کرتا ہے، خاموش ہو جا، اس کے باوجود وہ خاموش نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی تیسری مرتبہ بھی فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے بندے خاموش ہو جا، اللہ تجھ پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ تیری مغفرت کرتا ہے، اس کے باوجود وہ خاموش نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ فرشتہ جلال میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، اور غصے میں آ کر کہتا ہے اللہ کے دشمن خاموش ہو جا، اللہ تجھ پر لعنت کرتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور علماء جانتے حدیث شریف میں موجود ہیں، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، میری امت دنیا کی باتیں مسجد میں کثرت سے کرتی رہے گی۔ اور حدیث شریف میں میں اپنی طرف سے الفاظ نہیں بڑھاتا، حدیث شریف کے الفاظ ہمارے نبی نے فرمایا وہ قوم جو مسجد میں دنیا کی باتیں کرتی ہیں اس قوم کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا اس قوم کے پاس ہرگیز نہ بیٹھو جو مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہو۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو مسجد کا احترام نصیب فرمائے۔ ہم بہت کوتاہیاں کرتے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسجدوں میں شور ہونے لگے گا، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور مسجد کا ادب و احترام کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھے، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی سنورتی ہے وہ عمل سے، زندگی بنتی ہے وہ عمل سے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو، جو دین کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ ملے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو زندگی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک صحابی نے سوال کر لیا اللہ کے نبی ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور بے شمار احسانات ہم پر کیے ہیں۔ اور قرآن کریم میں خود اس بات کو بیان فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے،
بولو کوئی ستارے کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہمارے جسم کا، ہماری باڈی کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہیں، کوئی جسم کے بالوں کو، کوئی باڈی کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہماری ہر سانس کا آنا اور سانس کا جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ الغرض اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن تمام نعمتوں میں دنیا کی مختصر سی زندگی میں سب سے عظیم نعمت نصیب فرمائی وہ ہے دولت ایمان۔ ہم بار بار اس کو کہتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، ہم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، ہم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ خود قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرماتے ہیں، بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتے میرے بندو یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے، تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اللہ فرماتے ہرگز نہیں، بلکہ میں نے تم پر احسان کا معاملہ کیا ہے، میں نے تم پر فضل کا، کرم کا معاملہ فرمایا کہ تمہیں ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء فرماتے ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی نعمت کوئی ہو نہیں سکتی، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور اس وقت ہم جمع ہوئے ہیں وہ اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہے۔ اصل ایمان کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل مظلم، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں اللہ پاک نے تمہیں ایمان دیا ہے، ایمان کی قدردانی کرتے رہو، یعنی ایمان کا حق ادا کرو، ایمان کے تقاضے پورے کرو، اپنی زندگی ایمانی بناؤ۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادروا بالاعمال فتنا، اگر اللہ پاک نے ایمان والا بنایا تو ایمان والے کے اعمال اللہ کے نزدیک قبول ہوتے ہیں، تو نیک اعمال میں دیر نہ کرو، بلکہ جتنا ہو سکے نیک اعمال جلدی کرتے رہو، نیک اعمال کو مؤخر نہ کرو، نیک اعمال کو لیٹ نہ کرو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے آنے سے پہلے کہ اندھیری رات کی ٹکڑوں کی طرح طرح کے فتنے ہوں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ نئی نئی خبریں سننے کو ملتی ہیں، اور ہم نے اپنی زندگی میں وہ دن بھی دیکھا ہے کہ کچھ زمانہ ہماری زندگی کا ایسا بھی گزرا ہے، ہم مسجدوں کو دیکھنا چاہتے تھے، اس کے باوجود مسجدوں کو دیکھ نہ سکے، جماعت کی نماز پڑھنا چاہتے تھے، اس کے باوجود جماعت کی نماز پڑھ نہ سکے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلنا چاہتے تھے، اس کے باوجود نکل نہ سکے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کا یہ عقیدہ، ہم سب کا یہ ایمان، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر تھا اور مسجد قیامت تک اللہ کا گھر رہے گا۔ بلکہ حدیث شریف میں فرمایا جب قیامت کو اللہ پاک قائم فرمائیں گے پوری دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن مسجد اللہ پاک آسمانوں پر اٹھا لیں گے۔ تو جب مسجد کو اللہ کے اختیار میں رکھا گیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مسجدوں کو لوک نہیں لگا سکتی، دنیا کے کوئی طاقت مسجدوں کو بند نہیں کر سکتی۔ یہ مسجدوں کو بند کرنے والا بولو کون؟ اللہ ہے۔ اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال میں جلدی کرتے رہو۔ اگر جذبہ دل میں آ گیا ہے کہ فلانا نیک کام کریں، اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلے، ابھی قدر کر لینی چاہیے، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے، چاہتے ہوئے بھی نیک اعمال نہ کر سکیں۔ فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل مظلم، پھر آگے حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کا حال یہ ہوگا، اللہ نے ہمیں
اپنے فضل و کرم سے ایمان نصیب فرمایا، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا حال یہ ہوگا، یصبح الرجل مؤمن ویمسی کافر، میری امت کا حال یہ ہوگا صبح میں آدمی مومن ہوگا، لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور شام کو آدمی مومن ہوگا، ویمسی کافر، اور صبح میں جب موت آئے گی شام کو آدمی ویمسی مومن او یصبح کافر، اور شام کو آدمی مومن ہوگا، اور جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیو، ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی۔ اب ایمان مل جانے کے بعد اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے کلمہ نصیب فرمایا، کلمے والے کے گھر میں پیدا فرمایا۔ ایمان والے مرد کی کیا ذمہ داری ہے، ایمان والی عورت کی کیا ذمہ داری ہیں، اس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا فانی میں تشریف لائے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بہت سے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ تمام کے تمام نبیوں کی ایک ہی دعوت رہی ہے، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ اللہ کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، ذلیل کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اور اللہ کی مانو یعنی جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا کہا ان کاموں کو کرو، اور جن کاموں سے اللہ نے بچنے کو کہا ان کاموں سے رک جاؤ، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ آخر میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے، اور آپ نے بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ آپ کا بھی یہی مشن رہا، اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کرواتے تھے۔ مکی 13 سالہ زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں نبی بنائے گئے۔ آپ کو اللہ پاک نے 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمایا، اور ایک عظیم ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی، اور قرآن کریم میں اللہ پاک اس ذمہ داری کو فرما رہے ہیں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ کے نبی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن مکی 13 سالہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے، اور طرح طرح کی تکلیفوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ بلکہ ایک صحیح حدیث میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے خاطر، اس ایمان کی محنت کے خاطر جتنا مجھے ستایا گیا، جتنا مجھے آزمایا گیا، جتنا میرا امتحان لیا گیا، اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا، اتنا کسی اور کو نہیں آزمایا گیا، اتنا کسی اور کو امتحان میں نہیں مبتلا کیا گیا۔ بلکہ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی آزمائشوں میں اپنی زندگی گزاری ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، ایک اللہ کی وحدانیت سمجھانے کے لیے، اللہ کا لایا ہوا اللہ نے مبارک دین ہمارے نبی کو جو دیا ہے وہ مبارک دین امت تک پہنچانے کے لیے کئی راتیں رونے میں گزاری ہیں، کئی دن آپ کی بھوکوں میں گزرتے تھے، یعنی کھانے پینے کو بھی کچھ نہ ملتا تھا۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک نے اتنا پریشان کر دیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی بھوک کی وجہ سے کھڑے نہ رہ سکے، میرے نبی بیٹھ نہ سکے، میرے نبی لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک غریب صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھا، محبوب دو عالم کی کمر سیدھی نہیں ہو رہی، بھوک کی وجہ سے آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کو بھوک نے پریشان کیا ہے۔ وہ غریب صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب آپ کے چہرے پر بڑی پریشانی ظاہر ہو رہی ہے، چونکہ آپ بھی تو انسان ہی تھے، آپ کی چہرے پر بڑی پریشانی ظاہر ہو رہی ہے، بدن میں کمزوری آ چکی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابی کئی دن گزر گئے ہیں، کھانے کو کچھ نہ ملا۔ اب صحابی نے جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی ہوگی تو صحابی کو کیسے برداشت ہوا ہوگا، چونکہ صحابہ کرام کے دلوں میں محبت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ منتخب لوگ تھے جن کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا گیا تھا۔ اب صحابی اپنے گھر پر نہیں گئے بلکہ بازار میں گئے۔ کیوں بازار میں گئے؟ روایت میں موجود ہے بازار میں گئے۔ کیوں بازار میں گئے؟
معلوم ہوتا ہے گھر پر بھی کھانے کو کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اب حدیث شریف میں لکھا ہے کہ صحابی نے مزدوری کی اور مزدوری کرنے کے بعد کچھ کھجوریں مزدوری کے بدلے میں ملی، ان کھجوروں کو لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غریب صحابی کی کھجوروں کو منظور فرما لیا، قبول فرما لیا، اور ہمارے نبی نے صحابی سے ایک سوال کر لیا، اللہ کے بندے، ہمارے نبی نے صحابی سے پوچھا، اللہ کے بندے گھر میں کھانے کو کچھ تھا نہیں، تم نے مزدوری میرے لیے کی ہے، کھجوریں میرے لیے مزدوری کر کے لائے ہو، شاید یہ کام تمہیں میری محبت نے کرنے پر مجبور کیا ہے، یعنی مجھ سے اس درجے کی محبت ہے جس کی وجہ سے تم نے یہ کام کیا ہے۔ صحابی نے کہا ہاں اللہ کے نبی، آپ سے محبت تھی، آپ کا تڑپنا مجھ سے کیسے برداشت ہوتا، آپ کا تڑپنا، آپ کا بھوکا رہنا میں کیسے برداشت کر سکتا۔ اور یہ علماء جانتے، حدیثوں میں موجود ہیں، جب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری کو مکمل فرما کر اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، کئی صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو کئی دن تک صدمہ تھا اور کئی دن تک روتے رہتے تھے، اور صحابہ کا بیان کہ حضرت اقدس جب موجود تھے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، کبھی غم پریشان کرتا تھا، کبھی ٹینشن پریشان کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھتے تھے، مبارک صورت کو دیکھتے تھے، غم بھی ختم ہو جاتے تھے اور بھوک بھی ختم ہو جاتی تھی۔ اب وہ صحابی نے کہا ہاں اللہ کے نبی، آپ ہی کی محبت میں نے مزدوری کی ہے اور کچھ کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں، آپ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی سن لو، مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف مصیبتیں اس تیزی سے آتی ہیں جیسے پہاڑ کی چوٹی سے کوئی نیچے گرتا ہے تو کتنا تیزی سے گرتا ہے، اتنا ہی مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف مصیبتیں تیزی سے آتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے۔ تو میرے بھائیوں، میں اصل کہنا یہ چاہتا تھا، مکی 13 سالہ زندگی میں ہمارے نبی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ اللہ نے ہمارے نبی سے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اللہ نے حکم دیا میرے محبوب اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ بالحکمہ، حکمت سے۔ معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ حکمت ایسے درست کلام کو کہتے ہیں جو انسان کے دل میں اتر جائے، یعنی بات تمہاری کڑوی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے دل میں اترنے والی بات ہو۔ ایسی بات کہہ کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ ایک طرف ہمارے نبی کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے اور دوسری طرف ہمارے نبی پورے دن اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور مکے کی 13 سالہ زندگی میں آپ کبھی مکے کے بازار میں ہیں تو آپ کبھی مکے کی گلیوں میں ہیں تو کبھی کبھی آپ مکے کے جنگلوں میں ہیں، اور آپ کا ایک ہی پیغام ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے مکے والو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اے مکے والو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو وہ نبوت کو، وہ زبردست طاقت اور وہ قوت بھی نصیب فرمائی تھی، لیکن جب رات ہوتی ہے تب یہ نہیں کہ میرے محبوب پورے دن اللہ کے بندوں کو آپ نے اللہ کی طرف بلایا ہے، اب رات تو آپ کے لیے آرام کے لیے ہے، نہیں، آرام کی اجازت نہیں، بلکہ قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے محبوب دن میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، اب رات کو کھڑے ہو جاؤ اور ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کرنا شروع کر دو۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم بہت سی مرتبہ ہوتا ایسا ہے، کام کرنے کو کچھ نہ کچھ کام اپنی حیثیت کے موافق ہم کر لیتے ہیں، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، لیکن رونا ہمارا نہیں ہوتا، اللہ سے مانگنا نہیں ہوتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے
کیا ایسے خوف کی باتیں سن کر بھی، ایسے ڈر کی باتیں سن کر بھی، ایسے عذاب الہی کی باتیں سن کر بھی تم اس کلام الہی سے تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ، تم ہنستے رہتے ہو، وَلَا تَبْكُونَ، اور تمہیں کبھی اللہ کے خوف میں رونا نہیں آتا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ کو سنا تو اتنا روئے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلنے لگے، گال پر آنے لگے۔ صحابہ کرام کو روتے ہوئے دیکھ کر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رونے لگے، اور ہمارے نبی نے روتے روتے فرمایا وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے خوف سے رویا ہوگا، جو اللہ کے ڈر سے رویا ہوگا، جس نے اللہ کے عذاب کو سوچ کر اپنے دل میں یہ احساس پیدا کیا ہوگا اور رویا ہوگا، اور وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو گناہ کر کے بھی اکڑنے والا، گناہ کر کے بھی فخر کرنے والا، گناہ کر کے بھی گھمنڈ کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کر کے بھی فجر کی نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا؟ یہ ہے اکڑ، اس کو کہتے ہیں گھمنڈ۔ ارے کیا ہوا؟ وہی ہوگا جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے سب سے پہلا وبال یہ ہوگا، تو کاروبار میں محنت کر کے تھک سکتا ہے لیکن تیری روزی میں تجھے برکت مل سکتی نہیں ہے۔ یہ کسی اور آدمی نے کہا ہوتا، کسی عام آدمی نے کہا ہوتا تو ہم کچھ شک کر سکتے، لیکن نعوذ باللہ ہمارے نبی کی باتیں غلط نہیں بلکہ علماء نے لکھا ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سچا ہونے میں کوئی شک بھی کرے، علماء لکھتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کو مکمل ایمان، پھر مکمل کلمہ پڑھنا ہوگا، پھر ایمان میں داخل ہونا ہوگا۔ ہمارے نبی سچے تھے، آپ کی باتوں میں کوئی شک نہیں ہے، آپ سچے تھے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے تھے زبان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا تھا۔ تو میرے بھائیوں میں اصل بات کیا کہہ رہا تھا، ہم نے رونا چھوڑ دیا ہے۔ اصل اللہ پاک کو رونا بہت پسند ہے، کوئی اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، ہم کام کرنے کو کام کر لیتے ہیں، لیکن آج رونے کا ماحول ہمارے اندر سے نکل چکا ہے۔ صحابہ کرام کی صفت کو اللہ پاک بیان فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، پوری رات اللہ کی عبادت میں گزاری ہیں، اس کے باوجود صبح میں اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ الہ العالمین معلوم نہیں یہ رات کا جاگنا تیری بارگاہ میں منظور بھی ہوا ہے یا اللہ حفاظت فرمائے مردود ہو چکا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے متعلق لکھا ہے کہ ایک بڑے اللہ کے ولی حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، میں اس بات کا کچھ مفہوم آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ بھی تھا کہ میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے نکلا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا کوئی امتی اپنے کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، حدیث شریف میں فرمایا اللہ پاک اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اب حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی فرماتے میں جوان تھا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑھاپے کی عمر میں تھے، ہم نے میوات کے کسی علاقے میں پورے دن اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کیا، اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کروایا۔ جب رات ہو گئی تو ہم نے سوچا کہ اب رات کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں، چونکہ سنت سمجھ کر سونا ہوتا ہے تو وہ سونا بھی اللہ پاک عبادات میں شمار کرتے ہیں۔ اگر یہ نیت سے سوئے کہ اللہ میں سوتا ہوں اور اس سونے کی وجہ سے جو صحت باقی رہے گی وہ صحت تیرے دین کے کام میں خرچ کروں گا، تیری اطاعت میں خرچ کروں گا، تیری فرما برداری میں خرچ کروں گا، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ سونا عبادت میں شمار ہو گیا۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے جس
جس نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب مل گیا، اور جس نے فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا اور آدھی رات اس کی عبادت میں شمار ہو گئی، یعنی پوری رات اس کی عبادت میں شمار رہی اور سونا مفت کا رہا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے فجر اور عشاء کی نماز کی توفیق تکبیر اولیٰ کے ساتھ نصیب فرمائی ہے۔ اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ لیکن میرے پیارو، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم کسی مسجد میں رات کو پہنچے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ میں تھے، میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس مسجد میں جماعت ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں نے دیکھا کہ اس مسجد میں جماعت ہے، تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہاں تو جماعت ٹھہری ہوئی ہے، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں اور کسی اور مسجد میں قیام کریں گے، کسی اور مسجد میں آرام کریں گے، اس لیے کہ اس زمانے میں مشہور تھا کہ جماعت والے رات کو اللہ کے سامنے روتے تھے، وہ رونے کا ان کا ایک وصف تھا، بڑا زبردست اللہ نے نصیب فرمایا تھا۔ اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ جماعت والے رات کو روئیں گے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ جماعت والے رات کو روئیں گے، ہم تو پورے دن کے تھکے ہوئے ہیں، ابھی ہمیں نیند بھی نہیں ملی ہے، مکمل آرام ہمیں تو چاہیے، ہم کسی اور مسجد کا انتخاب کرتے ہیں، یہ جماعت والے روئیں گے ہماری نیند خراب ہو جائے گی۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں یہ کہہ کر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی اور مسجد میں لے گیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بستر میں نے بچھایا، حضرت کے قریب میں نے بھی اپنا بستر بچھایا۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب رات ہوئی تو کانوں میں رونے کی آواز آ رہی تھی، رات ہوئی تو کانوں میں رونے کی آواز آ رہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ ایک کونے سے زور زور سے رونے کی آواز آ رہی ہے، اللہ کے سامنے کوئی گڑ گڑا کر رو رہا ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی فرماتے ہیں، اس وقت میں نے کونے میں جا کر دیکھا تو وہ مولانا الیاس صاحب، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے سامنے رو رہے تھے، لیکن اصل مجھے سمجھانا یہ ہے، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی فرماتے ہیں، میری کتنی بڑی غلطی ہو گئی، میں نے کتنی بڑی خطا کر لی کہ میں ڈبوں سے بچ کر آیا، اصل انجن تو میرے ساتھ تھا۔ فرمایا میں ڈبوں سے، یعنی حضرت روتے ہیں تو جماعتیں روتی ہیں، میں ڈبوں سے بچ کر آیا، اصل انجن تو میرے ساتھ تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا ہے، رونا نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم طرح طرح کی خبریں سنتے ہیں، اللہ کو رو کر منا لیں تو حقیقت یہ ہے، اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ہماری سوچ کچھ اور ہیں، اللہ کے فیصلے کچھ اور ہیں، اللہ کی چاہتے کچھ اور ہیں۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، ہم اپنی زبان سے یہ کہے کہ یہ ہو جانا چاہیے، وہ ہو جانا چاہیے، وہ ہو جانا چاہیے، ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتے وہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ ہم اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اللہ سے بھلائی کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور آپ نے کسی سے بات نہیں کی۔ اللہ نے عورتوں کو وہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ مرد کے چہرے کو دیکھ کر وہ پہچان لیتی ہے۔ اما عائشہ نے دیکھا میرے محبوب پر کوئی خاص کیفیت طاری ہے، میرے محبوب کے چہرے پر کوئی خاص اثر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بات نہیں کی، کسی سے کلام نہیں کیا، بلکہ فوراً وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ یقول لکم، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ رب العالمین تمہارے فائدے کے لیے، نفع تمہارا ہے، اللہ کا کوئی نفع نہیں۔ اللہ کے پاس بڑی زبردست طاقتیں ہیں، اللہ کے پاس بڑی زبردست قدرت ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ان اللہ یقول لکم، اللہ رب العالمین تمہارے فائدے کے لیے فرما رہے ہیں، مروا بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرتے رہو،
زندگیوں میں خود بھی اچھی باتیں داخل کرتے رہو اور وہ اچھی باتیں دوسروں تک پہنچاتے رہو۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، بری باتوں سے روکتے رہو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ہمارے نبی نے قیامت کے قریب کے احوال کو ذکر فرمایا، قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، میرے امتیوں اس مبارک محنت کی قدر کر لو، یعنی اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا، خود کی زندگی میں اچھی باتیں داخل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، خود کو برائیوں سے بچانا اور دوسروں کو برائیوں سے بچنے کی دعوت دینا، اس مبارک محنت کو اپنا لو۔ قبل ان تدعوا، اس وقت کے آنے سے پہلے قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، کہ تم اللہ سے دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائے گی۔ وَتَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيكُمْ، تم اللہ سے سوال کرو گے اور تمہارا سوال پورا نہیں کیا جائے گا۔ وَتَسْتَنْصِرُونِي فَلَا أَنْصُرُكُمْ، اور تم اللہ سے مدد مانگو گے اور تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ایمان والا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ وہاں پر اللہ پاک اپنے بندوں سے خصوصی محبت کا اظہار فرماتے ہیں، جس کا دوسرا ترجمہ اے میرے پیارے بندو، یعنی اللہ کا وہ پیارا ہے جس کے دل میں ایمان ہے، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے یہ پوری کائنات کا نظام ایک ایمان والے کی وجہ سے ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ پاک سارے نظام کو چلاتے رہیں گے۔ تو یہ پوری کائنات کا نظام، یہ پوری کائنات کا چلنا، یہ ایک ایمان والے کی وجہ سے ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ہم تھک سکتے ہیں، بولو ہم انسان ہیں، کمزور ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ جب اللہ نے ہمیں خود کمزور پیدا کیا تو ہم کون سے طاقتور بن سکتے ہیں اپنی مرضی سے؟ لیکن اللہ فرماتے میرے بندو تم اپنی طاقت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ خود کی زندگی میں دین داخل کرو، خود کی زندگی میں دین داخل کرتے ہوئے اس دین کو دوسروں کو پہنچانے کی نیت سے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ فرماتے میرے بندو تم اپنی طاقت کے مطابق میرے دین کے معاون بنو گے، میں اپنی شان کے مطابق تمہاری مدد کروں گا۔ ہماری طاقت ختم ہو سکتی ہے؟ بولو اللہ کی طاقت ختم ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں وعدہ فرماتے ہیں، اللہ کا وعدہ غلط نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اپنی باتوں میں سچے ہیں، اللہ کی باتیں بدلنے والی نہیں ہیں۔ فرمایا وَيَثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدم کو جما دوں گا۔ دنیا میں کوئی کتنی بھی حق کو مٹانے کی کوشش کریں، اللہ فرماتے اگر تم صحیح معنی میں میرے دین کے مددگار ہو تو دنیا کی کوئی طاقت حق کو بجھا سکتی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے نبی نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اب مکی 13 سالہ زندگی میں آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ مکے والوں نے، ماننے والوں نے ہمارے نبی کی باتوں کو مانا، نہ ماننے والوں میں سے کسی نے چہرے پر تھوکا، تو کسی نے راستے میں کانٹے بچھائے، تو کسی نے گالیاں دی، تو کسی نے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی۔ حدیث شریف میں لکھا ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی تکلیفوں کو برداشت کرتے رہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں، ایک ایمان کی محنت کرتے رہیں، ایک اللہ کی طرف بلانے کا مشن انہوں نے اپنایا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں۔ لیکن جب مکے کی 13 سالہ زندگی میں آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے تو مکے کے کچھ دشمنوں نے آپ کے خلاف پلاننگ کی، اور وہ پلاننگ قرآن کریم کے 9ویں پارے میں موجود ہے۔ کیا فرمایا اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ فرماتے مکے والے مشرکین، اسلام کے دشمن لوگ پلاننگ کرتے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ کیا پلاننگ ہے؟ لیُثْبِتُوک،
یا تو محمد کو نعوذ باللہ قید کر دیا جائے، او یقتلوک، یا نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیا جائے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، او یخرجوک، یا تو نعوذ باللہ محمد کو مکے سے نکال دیا جائے۔ یہ مکے والے پلاننگ کر رہے ہیں، اور اس پلاننگ کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اسلام کے دشمن لوگ اسلام کے خلاف پلاننگ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات میرے بھائیوں یاد رکھو، حق کبھی پلاننگوں سے مٹتا نہیں ہے۔ حق دبا ضرور ہے لیکن مٹا کبھی نہیں ہے۔ حق کو وقتی طور پر دبنا ضرور پڑتا ہے لیکن حق مٹنے والا نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں جا وجا الحق وزہق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل کو مٹنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی باطل اپنے آپ کو مٹانے کے لیے حق کا مقابلہ کرتا ہے لیکن حق کو مٹا سکتا نہیں ہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ کوئی کتنے تبصرے کر لے، کوئی کتنی باتیں کر لے، جتنے تبصرے ہوتے رہیں گے، جتنی باتیں دعوت و تبلیغ کے خلاف ہوتی رہے گی، اتنا ہی اللہ پاک اس کام کو عروج دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم سب کا یہ عقیدہ، کوئی چاند پر تھوکے تو چاند کو گندا نہیں کر سکتا، بلکہ وہ تھوک خود اس کے دامن میں آئے گا۔ تو میرے پیاروں، کبھی کبھی ہوتا ایسا ہے، باطل اپنے آپ کو مٹانے کے لیے، باطل اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے حق کے سامنے آتا ہے، حق مٹتا نہیں ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے باطل کو مٹنا پڑتا ہے۔ اللہ ہمیشہ حق کو غالب رکھے گا انشاءاللہ۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے۔ اب ہمارے نبی نے اللہ سے فرمایا میرے پیدا کرنے والے اللہ، میں نے تیرے بندوں کو تیری طرف بلایا ہے، ایک حق کا پیغام سمجھایا ہے، کوئی اپنا ذاتی کوئی فائدہ مقصود نہیں ہے، کوئی دنیا کی لالچ نہیں، کوئی بادشاہت کی لالچ نہیں، بلکہ ہمارے نبی کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، پوری کائنات کو بنایا۔ اب ہمارے نبی نے فرمایا اللہ، یہ مکے والے مجھے قید کرنا چاہتے ہیں، یہ مکے والے مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ مکے والے مجھے مکے سے نکالنا چاہتے ہیں، اللہ تو بتا دے تو کیا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ مکے کو چھوڑ دو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میرے محبوب میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ مکے کو چھوڑ دو۔ اب ہمارے نبی نے فرمایا اللہ، مکہ، یہ بیت اللہ، یہ کعبہ، یہ زمزم، اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ اللہ، یہ کعبہ مجھے یاد آئے گا، یہ زمزم کا کنواں مجھے یاد آئے گا، یہ میرا شہر مکہ، چونکہ شہر سے وطن سے اللہ نے فطری دل میں محبت رکھی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر نہ کرو، آج مکہ چھوڑو، وہ دن دور نہیں ہے، میں تمہیں مکے کا بادشاہ بناؤں گا انشاءاللہ، اور مکے کی بادشاہت تمہیں ملنے والی ہے۔ اب ہمارے نبی نے سوال کیا اللہ میں کہاں جاؤں، مکہ چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ علماء نے لکھا ہے سیرت کی کتابوں کے اندر، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب یثرب چلے جاؤ۔ کیا فرمایا؟ یثرب۔ اور علماء جانتے ہیں یثرب ایک ایسی جگہ جہاں پر بیماری ہی بیماری، جہاں پر نحوست ہی نحوست، جہاں پر وبا ہی وبا۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تیرے کہنے پر میں یثرب تو چلا جاؤں گا، لیکن وہاں تو بیماری ہی بیماری ہے، وہاں تو وبا ہی وبا ہے، وہاں تو نحوست ہی نحوست ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر نہ کرو، تم یثرب چلے جاؤ، تمہارا قدم اتنا مقدس اور اتنا پاکیزہ ہے کہ تمہارا قدم اس زمین پر پڑے گا، میری عزت کی قسم میں اس زمین کا نام بھی بدل دوں گا اور اس زمین کی شان بھی بدل دوں گا۔ تو نام ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پڑنے کی وجہ سے مدینۃ المنورہ ہوا، اور شان یہ ہے کہ مدینے کی مٹی کو خاک شفا قرار دیا۔ اور علماء جانتے ترمذی شریف کی صحیح حدیث میں موجود حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے، پورے مدینے میں روشنی ہی روشنی، پورے مدینے میں چمک ہی چمک، پورے مدینے کو اللہ پاک نے روشن کر دیا۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے،
اس دن سے زیادہ خوبصورت دن کوئی نہیں تھا جس وقت محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ کی زمین پر قدم رکھا تھا، اور اس دن سے زیادہ صدمے والا یعنی برا دن کوئی نہیں تھا جس وقت حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا۔ لیکن میرے پیاروں، مجھے مختصر یہ بتلانا ہے، ہمارے نبی کہاں چلے گئے؟ بولو، مدینۃ المنورہ۔ اب وہاں پر بھی آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، آپ کا یہی مشن ہے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی نے مدینۃ المنورہ میں مسجد نبوی بنائی۔ اللہ ہر ایک کو مسجد نبوی کی حاضری نصیب فرمائے، کہہ دو آمین۔ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اللہ ہر ایک کا جناب مقدر فرمائے۔ اب مسجد نبوی کا کام مکمل ہو چکا ہے، تعمیری کام الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن اس زمانے میں ایسا تھا کہ کئی دن بلکہ کئی سال مسجد نبوی میں ایسے گزرے ہیں کہ چراغ کی روشنی کی ضرورت تھی، لائٹ کی ضرورت تھی۔ اعمال سے وہ مسجد پوری روشن تھی، کوئی قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے، تو کوئی دعاؤں میں مشغول ہے، تو کوئی استغفار میں مشغول ہے، تو کوئی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے میں، اللہ کے دین کو سیکھنے میں مشغول ہے۔ اعمال سے وہ مسجد مکمل روشن تھی، 24 گھنٹے اللہ کو پکارا جاتا تھا اس مسجد کے اندر، لیکن لائٹنگ کا مسئلہ تھا۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا، وہ کھجور کی چھالیں آپ سمجھتے ہیں، کھجور کی چھالیں ہوتی ہیں، اس کو چھت پر ڈالا ہوا تھا، اس کو جلاتے تھے، جلتی تھی وہاں تک مسجد میں روشنی، اور جب اندھیرا ہو جاتا، بجھ جاتی تو مسجد میں اندھیرا ہو جاتا۔ اسی میں صحابہ کرام مغرب کی نماز بھی پڑھتے، عشاء کی نماز بھی پڑھتے، فجر کی نماز بھی پڑھتے، تہجد کی نماز بھی پڑھتے، اور بھی اعمال کرتے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت تمیم، بولو کیا نام؟ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے گئے تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، اور کاروبار کرنا کوئی گناہ بولو نہیں ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے التاجر الصدوق الامین یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تجارت کرنے والے، کاروبار کرنے والے، دکان چلانے والے، بزنس کرنے والے، شرط یہ ہے کہ سچ بول کر تجارت کرے، شرط یہ ہے کہ امانت داری کے ساتھ تجارت کرے، کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کل قیامت میں صدیقین کے ساتھ، کل قیامت میں شہداء کے ساتھ، اور علماء تشریف فرمائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا وہ امتی جو صبح میں حلال کمائی کے لیے، تجارت کے لیے گھر سے نکلا ہے، دکان پر بیٹھے بیٹھے تجارت کرتے کرتے تھک چکا ہے، شام ہوتی ہے، شام کو وہ تھکا ہوا ہے، اللہ پاک شام کو اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے آسان دین کون سا ہو سکتا ہے؟ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حلال کمائی کے لیے محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، اللہ پاک ایسے بندے کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ تو جس بندے کی طرف اللہ کی محبت کی نگاہ ہوگی، بولو اس بندے کے کاروبار میں برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے میدان میں کوئی میرا وہ امتی جس نے اس لیے تجارت کی، جس نے اس لیے کاروبار کیا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، قیامت میں میرے اس امتی کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے ہیں، آپ کے اخلاق بڑے زبردست تھے، آپ کسی کے سلام کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ کوئی مجھے سلام کرے اور میں اس کے سلام کا جواب دوں، آپ انتظار نہیں کرتے تھے بلکہ آپ خود بڑھ چڑھ کر سلام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں لکھا ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم بچوں کو بھی خود بڑھ چڑھ کر سلام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے ہیں، سامنے سے ایک صحابی آ رہے ہیں۔ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو آتے ہوئے دیکھ کر پہلے سلام کر لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابی نے جواب دے دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب صحابی قریب آئے، ہمارے نبی قریب ہوئے، ہمارے نبی نے صحابی سے پوچھا الا تصاحفونی، کیا تم مجھ سے مصافحہ نہیں کرو گے؟
صحابی سے سوال کیا، ارے میں نے سلام کیا، سلام کا جواب آپ نے دے دیا، کیا تم مجھ سے مصافحہ نہیں کرو گے؟ صحابی نے کہا نا اللہ کے نبی مصافحہ نہیں کروں گا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے حدیث شریف میں موجود ہیں، جب دو مومن بندے اخلاص کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ پاک ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنا آسان ہے ہمارا دین، بس اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی مصافحہ نہیں کروں گا، آپ کے سلام کا جواب دے دیا، آپ جو کہیں گے کروں گا، لیکن آپ سے مصافحہ نہیں کروں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سے ہاتھ ملانا چاہتا ہوں، اور آپ مجھ سے مصافحہ نہیں کرو گے۔ صحابی نے کہا نا اللہ کے نبی مصافحہ نہیں کروں گا۔ میرے بھائیو، اب ہمارے نبی نے جب یہ بات سنی، صحابی مجھ سے مصافحہ کرنے کو تیار نہیں، ہمارے نبی نے پھر کہا اللہ کے بندے میں آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور صحابی نے روتے روتے کہا اللہ کے نبی اصل معاملہ یہ ہے بہت غریب ہوں۔ صحابی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی اصل معاملہ یہ بڑا غریب ہوں، مدینہ المنورہ میں رہتا ہوں، 14 سال سے میرا کاروبار ہے، میں مدینے کے جنگل میں جاتا ہوں، جنگل میں جا کر وہاں پر لکڑیاں کاٹتا ہوں، لکڑیوں کو کاٹنے کے بعد ان لکڑیوں کو اپنے کندھے پر اٹھاتا ہوں، اور کندھے پر اٹھانے کے بعد ان لکڑیوں کو مدینے کے مارکیٹ میں، مدینے کے بازار میں بیچتا ہوں، اور اس سے جو کمائی ہوتی ہے اس میں میری بیوی کو پالتا ہوں، بچوں کو پالتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے نبی سے وہ صحابی کہتے اللہ کے نبی 14 سال لکڑیاں کاٹنے کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو چکے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا جو سخت کام کرتے ہیں ان کے ہاتھ، جیسے ٹائر پنچر کا کام کرتے ہیں، لوہے کا کام کرتے ہیں، تو ان کے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں۔ اب وہ صحابی نے روتے روتے کہہ دیا اللہ کے نبی معاملہ اصل یہ ہے میرے ہاتھ بڑے سخت ہیں، اور آپ کے ہاتھ تو روح سے بھی زیادہ، ریشم سے بھی زیادہ ملائم ہیں، آپ کے ہاتھ میں مشک کی خوشبو ہے، میرے محبوب میں اپنے سخت ہاتھوں سے مصافحہ کر کے آپ کے نرم ہاتھوں کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا۔ اور آج یہ مسلمان اتنے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اتنی پریشانیوں کا سامنا اپنی آنکھوں سے کیا، دنیا سے کئیوں کو معمولی سردی میں جاتے ہوئے دیکھا، دنیا سے کئیوں کو معمولی کھانسی میں جاتے ہوئے دیکھا، دنیا سے کئیوں کو معمولی بخار میں جاتے ہوئے دیکھا، کئی ایسی حادثے والی موتوں کی خبر سنی، کئی اچانک مرنے والوں کی خبر سنتے رہے، اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے فجر کی نماز میں کسی مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ اتنے حالات کو دیکھنے کے باوجود مسلمان فجر کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، اتنے حالات کا سامنا کرنے کے باوجود مسلمان اللہ کے گھر میں آنے کو تیار نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، جو اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے پوری دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے، پوری دنیا اس کی عزت کرتی ہے، اور جو اللہ کے گھر سے دور بھاگتا ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ کاروبار کی تنگی، رزق سے محرومی، میرے بھائیوں سوچو تو صحیح ہم نے کتنی فجریں اپنی زندگی میں قضا کر دی۔ یہ سردی کا موسم، ٹھنڈ کی وجہ سے بہت سے لوگ ہم نے دیکھا سردی کی وجہ سے فجر کی نماز بڑی مشکل معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے لمبی رات نصیب فرمائی۔ رات کو ہم نے دعا پڑھی تھی اللہم بسمک اموت و احیا، کیا مطلب تھا؟ ہم اللہ کے نام پر مر چکے ہیں، اور حدیث شریف میں لکھا ہے جب آدمی سوتا ہے رات کو روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، پھر اللہ پاک جن کے مقدر میں زندگی ہوتی ہے روح کو واپس لوٹاتے ہیں۔ تو صبح میں ہم اللہ سے ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے ایک دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نصیب فرمائی، اور حقیقت تو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو میرے پیاروں میں بات کیا کہہ رہا تھا؟ وہ صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی میرے ہاتھ بہت سخت ہو چکے ہیں، میں اپنے سخت ہاتھوں سے آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمارے نبی نے اپنی نبوت والی طاقت سے صحابی کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور فرمایا اللہ کے بندے اب تو میں ان ہاتھوں کا مصافحہ نہیں بلکہ ان ہاتھوں کو اپنے مبارک ہونٹوں سے چومنے والا ہوں، اس لیے کہ جو ہاتھ حلال کمائی کے لیے کٹھن ہو گیا، جو ہاتھ حلال کمائی کے لیے سخت ہو گیا، اللہ نے اس ہاتھ پر جہنم تو دور کی بات جہنم کے دھوئے کو بھی حرام کر دیا ہے۔ میں بات کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کہاں گئے بولو؟
ملک شام تجارت کے لیے گئے اور وہاں پر حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے چراغ دیکھے. وہ بہت ساری اس زمانے میں لائٹیں، جسے اس زمانے میں ہم کہتے ہیں لالٹین، جس میں تیل ہوتا ہے، تیل میں رسی ڈالی جاتی ہے، جس کو چراغ بھی کہتے ہیں، دیا بھی کہتے ہیں، لالٹین بھی کہتے ہیں. بہت سارے لالٹین حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ملک شام سے لے لیے اور خرید لیے. حدیث شریف میں لکھا ہے حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ مدینہ المنورہ میں تشریف لائے. مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے. مغرب کی نماز سے پہلے حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں داخل ہوئے. مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد 2 چراغ یعنی 2 لالٹین آگے، 2 بیچ میں، 2 پیچھے، یعنی جہاں جہاں جیسی روشنی کی ضرورت تھی حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر چراغ، وہاں پر لالٹین لگا دیے. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے، مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے. اب ہمارے نبی کے چہرے میں اللہ نے وہ چمک رکھی تھی کہ اندھیرے میں چلے جاوے تو اجالا ہی اجالا ہو جاتا، لیکن آج تو پوری مسجد روشن، اور مسجد کو روشن دیکھ کر ہمارے نبی کا چہرہ اور زیادہ روشن ہو چکا ہے. اور ہمارے نبی نے خوشی میں پوچھا، ارے میرے صحابہ کرام، یہ اللہ کا گھر، مسجد بولو کس کا گھر؟ اللہ کا گھر. یہ اللہ کا گھر، یہ میری مسجد کو کس نے روشن کیا؟ میری مسجد میں کس نے لائٹیں لگائی؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر صحابہ کرام نے حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ فرمایا کہ حضرت تمیم نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے، حضرت تمیم نے اللہ کے گھر میں لائٹیں لگائی ہیں. اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب بلایا اور تمیم سے فرمایا، تمیم کیا اللہ کے گھر کو تم نے روشن کیا؟ تمیم، ہمارے نبی خوشی میں پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے گھر کو تم نے روشن کیا؟ پھر ہمارے نبی نے قسم کھا کر فرمایا، تمیم اللہ کی قسم، آج تم نے میرے دل کو اتنا خوش کر دیا ہے، کاش یہ محمد کے پاس کوئی بیٹی ہوتی. کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کاش یہ محمد کے پاس کوئی بیٹی ہوتی. ارے محمد کے پاس کوئی بیٹی نہیں ہے، اگر میری بیٹی ہوتی تو اپنی بیٹی تیرے حوالے کر دیتا اور تجھے اپنا داماد بنا لیتا. کس کام پر؟ صرف مسجد میں لائٹ لگانے پر، مسجد میں چراغ لگانے پر. حدیث شریف میں لکھا ہے ایک صحابی قریب میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام روایت میں ملتا ہے حضرت نوفل. حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ کے نبی آپ کے پاس کوئی بیٹی نہیں؟ ارے میرے پاس جوان بیٹی ہے. اللہ کے نبی میری بیٹی بھی تو آپ ہی کی بیٹی ہے. اللہ کے نبی آپ تمیم سے خوش ہوئے، یہ نوفل بھی تمیم سے خوش ہیں. اللہ کے نبی آپ کی خوشی میں یہ نوفل اپنی جوان بیٹی کا نکاح تمیم اگرچہ بڑی عمر کے ہیں تمیم کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے. میرے پیاروں، صرف ایک لائٹ لگانے پر ہمارے نبی اتنا خوش ہوتے ہیں، تو کیا جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں لانے کی محنت کرے گا اللہ اس سے خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے بولو، جو اللہ کے گھر کو نماز اس سے آباد کرے گا اللہ اس سے خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جو اللہ کے گھر کو اعمال سے آباد کرے گا اللہ اس سے خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے جان کی قربانی دے گا، مال کی قربانی دے گا، صلاحیتوں کی قربانی دے گا، تو کیا اللہ اس کی قربانی کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ صرف لائٹ لگانے پر ہمارے نبی نے اتنا خوش ہو کر فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی بیٹی ہوتی تو میں اپنی بیٹی تمیم کے حوالے کر دیتا. تو کیا اللہ کے روٹھے ہوئے بندوں کو، اللہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ کے گھر کی طرف لائیں گے تو بولو اللہ ہمارے بگڑے ہوئے کام بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ ضرور بنائے گا. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں. کوئی عمل اللہ کے لیے کرے، پھر اس کے بعد اللہ کی نصرتوں کو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں. تو میرے پیاروں، حالات سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی بھی اللہ نے ایک موقع دیا ہے، ایک چانس دیا ہے. کچھ دن ہماری زندگی کے ایسے گزرے ہیں ہم چاہتے ہوئے بھی اللہ کے دین کی محنت کے لیے نہ نکل سکے. بولو، ہم چاہتے تھے، ابھی اللہ نے ایک چانس دے دیا ہے. حالانکہ ہم نے سنا دعوت و تبلیغ کے خلاف بہت ساری زبان درازی کی گئی، لیکن میرے پیاروں اس میں ہونا کیا چاہیے؟ ہم اپنی زبان سے کوئی تبصرہ نہ کرے بلکہ عمل کر کے بتلائے کہ یہ ایسی مبارک جماعت ہے جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہ ہونے سے بچایا ہے، امت کے ایمان کی حفاظت کی ہے. اور یہ میرا ذاتی تجربہ، میں نے کئیوں کو، ہمارے بہت سے بھائیوں کی ملاقات ہوئی جنہوں نے الحمدللہ گزرے ہوئے زمانے سے توبہ کی، تو انہوں نے یہی باتیں بتلائی کہ ہم نے ایک مرتبہ تعلیم میں یہ باتیں سنی، اس کے بعد سے ہمارے دل میں حضرت اقدس کی سچی محبت بھر گئی کہ حقیقی محبت نبی کی دیکھنی ہو تو یہاں پر تمہیں مل سکتی ہیں. تو میرے پیاروں، حالات سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک ہمارا مدد کرنے والا ہے. اللہ پاک ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. دشمن لوگ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اللہ نے کسی کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہو، پوری دنیا کی طاقت بھی اسے نقصان پہنچانا چاہے
نہیں پہنچا سکتی. جس کو اللہ نفع پہنچانا چاہے پوری دنیا کی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور جس کو اللہ نقصان پہنچانا چاہے پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی اسے نفع نہیں پہنچا سکتی. تو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے کہ کرنے درنے والی ذات بولو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. عزت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. بگڑے ہوئے حالات کو درست کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے, الکیس من دان نفسہ عامل لما بعد الموت. دنیا کی زندگی گزر رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا سمجھدار, میری امت کا ہوشیار, میری امت کا چالاک آدمی وہ ہیں جو دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں ایسے اعمال کر لے جو اعمال اسے موت کے بعد کام آنے والے ہیں. جان کی قربانی موت کے بعد کام آئے گی, مال کی قربانی موت کے بعد کام آئے گی, اللہ کے دین کے لیے نکلنا یہ موت کے بعد کام آئے گا. اور ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا ناسمجھ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ. میری امت کا ناسمجھ نادان وہ ہیں جو دنیا کی مختصر سے زندگی اپنی منمانی گزارے اور اللہ سے جنت کی امید لگائے بیٹھا ہو. تو میرے پیارو دیکھو, دنیا بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی. بولو اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت شرط ہے. حالانکہ دنیا بقدر مقدر ہے, ہم جتنی بھی محنت کر لیں, جتنی بھی کوشش کر لیں, لیکن جتنا مقدر میں ہے اتنا ہی ملنے والا ہے. لیکن آخرت بنتی ہے بقدر مشقت, دین ملتا ہے بقدر مشقت. تو اس دین کے لیے کوئی لمبی چوڑی قربانی دینے کی ضرورت نہیں جو صحابہ کرام نے دی, جو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں دی. بس اپنا کچھ گزرا وقت اللہ سے معافی مانگنی ہے اور آئندہ وقت تک کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت اللہ کی راہ میں درکار ہے. تو بتاؤ اس کے لیے کون کون اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے تیار ہے؟